کر دوں نعرے تکبیر پیچھے والے سب دعوت کھا کے چلے جاؤ گے کچھ بول کر تو جاؤ کچھ یہاں سے لے کر جاؤ صرف دال روٹی لے کر مت جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت مزاج کبریائی کا حسین مغضوب آیا ہے بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے گئے عرش پر جب میرے آقا تو رب نے یوں کہا گئے عرش پر جب میرے آقا تو رب نے یوں کہا بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے مائے پر حضرت علامہ مولانا گلزار احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات اطمینان سکون سے بیٹھیں نور الہدا پر لائق صدر احترام ناظم اجلاس حضرت حافظ قاری محمد شاہد رضا بقائی شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ محترم جناب حافظ قاری ارمان ضیاء صاحب کرام اور خصوصاً پیر طریقت راہ رہبر شریعت حضرت الحاج شعیب المعلیم صاحب قبلہ مدہ ذیل العالی دور و دراز سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمان عزیز بچوں ہم لوگوں ساتھیوں بزرگوں و ممبر شریف پر ائمہ مساجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافی ٹائم سے جلسہ چل رہا ہے آپ حضرات بہت اچھے ہیں بڑی ٹائم سے بیٹھے ہیں اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور بقائی صاحب کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے سب کے دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اللہ سب کو تندرستی صحت و سلامت عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے ناچیز بھی آپ کے دیار محبت میں حاصل ہوا ہے اسے چل کر افراتفری میں نہ سمجھ کر بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سن لیں آپ بڑے اچھے ہیں یہ آپ کا مائک بھی بہت اچھا ہے مگر سیٹنگ نہیں اچھی ہے جی ٹھیک ہے مگر جیسا ہے ویسا سب ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی جو بڑے مؤدب انداز میں کھڑے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے ہم سے بھی بڑے ادب والے ہیں ہم لوگ لاسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ و سلام کے لیے یہ پہلے ہی کھڑے رہتے ہیں تیار رہتے ہیں بالکل اللہ انہیں سلامت رکھے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال ہے بات اگر سچی ہو تو مچل کر کہنا سبحان اللہ کس کی مجال
جو میرے نبی کی مثال دے. ارے پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے. کس کی مجال؟ جو میرے نبی کی مثال دے. پچھم سے آج بھی سورج نکال دے. ارے بک جائے جھوپڑی مجھے منظور ہے خدا، لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے. لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے. لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے. اب دو شعر میں بقائی صاحب یہ محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ کس کے نام پہ منعقد کی گئی ہے؟ بقائی صاحب قبلہ کے نام سے. بیاں ہو مجھ سے کیا رتبہ میرے بقائی کا. پیچھے والے جنم بہت رسیان ہے. ہوکا ہوکا بھیا. ارے کہا تو یہ اپنا مولانا ہے، درجن بھر لائن لگایا، ختم نہیں کرتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے، میں اس کا خیال کروں گا. اور آپ سے زیادہ مجھے میرے پیر کا خیال ہے. ابھی ہمارے حضرت کو کہیں اور بھی جانا ہے، بلسر گاؤں میں بھی جانا ہے. ہم اور آپ ایک دو پروگرام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، مگر اللہ ہمارے بھیا صاحب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ایک پروگرام کر کے آئے ہیں، دوسرے میں شامل ہیں، تیسرا بھی اٹینڈ کرنا ہے، چوتھا بھی جانا ہے. تو محبت میں بولے. اگر بقائی صاحب کی محبت میں بیٹھے تو مچل کر بولے، اور دال روٹی کے انتظار میں بیٹھے تو خاموش ہو کے سنے، مگر سننا پڑے گا دونوں زبان سے. مچل کر کہے یا رسول اللہ. بیاں ہو مجھ سے کیا رتبہ میرے بقائی کا. بیاں ہو مجھ سے کیا رتبہ میرے بقائی کا. ملک کرتے ہیں جب چرچا میرے بقائی کا. ملک کرتے ہیں جب چرچا میرے بقائی کا. اور ہمارے گھر خوشیوں کی بہاریں آ گئی فوراً. ہمارے گھر خوشیوں کی بہاریں آ گئی فوراً. زباں پر نام جب آیا میرے بقائی کا. زباں پر نام جب آیا میرے بقائی کا. اور کرم کی بھیک شاہانے زمانہ لینے آتے ہیں. کرم کی بھیک شاہانے زمانہ لینے آتے ہیں. بڑھایا رب نے ہے، بڑھایا رب نے یوں مرتبہ میرے بقائی کا. اور بڑا ایمان والا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں. کوئی خاموش نہیں رہے گا، اور جو خاموش رہے گا میں جان جاؤں گا یہ اوپر والا. کہتے ہیں نصیبہ ہو ہی جائے گا بلندی پر میرا فوراً. نصیبہ ہو ہی جائے گا بلندی پر میرا فوراً. نصیبہ ہو ہی جائے گا. جب تک آپ نہیں بولیں گے میں وہی پڑھتا رہوں گا. نصیبہ ہو ہی جائے گا بلندی پر میرا فوراً. نصیبہ ہو ہی جائے گا بلندی پر میرا فوراً. اگر مل جائے کچھ صدقہ میرے بقائی کا. اگر کچھ مل جائے صدقہ. ماشاءاللہ یہ جتنے بقائی سے محبت والے وہ بیٹھے گے نہیں. اگر کچھ مل جائے صدقہ. ماشاءاللہ اگر کچھ مل جائے صدقہ میرے بقائی کا. اگر کچھ مل جائے صدقہ میرے بقائی کا. آپ اپنا جیب نہ دے کے منہ کھولے، منہ ماں کہہ دے سبحان اللہ. بقائی کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ. نصیبہ ہو ہی جائے گا بلندی پر میرا فوراً. نصیبہ ہو ہی جائے گا بلندی پر میرا فوراً. اگر کچھ مل جائے صدقہ میرے بقائی کا. اگر کچھ مل جائے صدقہ میرے بقائی کا. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، کہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، کہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے. مجھے دکھا دے مدینہ
بس کی گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے اور میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ یہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے اور ایک شعر پڑھ دیں اجازت ہے مچل کر کہہ دیں پورا مجمع یا رسول اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے آپ کی آواز کو سلامت رکھے میں شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے نہیں ماں روزارے تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا ارے نہیں ماں روزارے تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں ماں روزارے تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا کہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے ہلو ایک کو ہلکا ہی ہلکا کریں ہلکا کم کریں باقی کو سمجھ نہیں آتا اور تصویر میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے اور دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں پورا مجمع ایک کہہ دے ایک بار کہ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں ارے کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ کہ رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہے دینا کہ رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہے دینا کہ میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے درود پاک پڑھنا اللہ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, तुम चलना फिरना बंद कर दो, थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। ये जो महीना चल रहा है, रजब का महीना है, जो है शाबान का महीना है। रजब ख़त्म हो गया, शाबान आ गया, और चंद दिनों के बाद यानी आने वाले 7 तारीख को इंशाअल्लाह शब बारात है। शब बारात जानते हैं ना, जिसमें हलवा बनता है, हलवे वाला महीना। लोग जानते हैं कि इसमें हलवा बनेगा। ये कोई घूमने वाली रात नहीं है, न सोने वाली रात है, बल्कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने वाली रात है, गुनाहों से निजात की रात है। मगर लोग समझते हैं कि जो है गोश्त बना लिया जाए, मीठा बना लिया जाए, चावल बना के खा लिया जाए। नहीं दोस्तों, मगरिब के बाद से लेकर फजर की अज़ान तक जो है आपको नवाफिल पढ़ना, फजर का वक्त हो जाए तो फजर की नमाज पढ़ना है। उस रात में हमें करना क्या चाहिए मालूम है आपको? वो रात बड़ी मोतबर रात है। वो रात ऐसी वैसी रात नहीं है। उस रात में इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता है। उस रात में इंसानों के साथ में क्या होगा उसे लिखा जाता है। कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग की मौत की जाएगी, कितने किनके यहाँ बच्चा पैदा होगा। यानी दुनिया में जितने काम होने वाले हैं ना, सब अल्लाह ताला लौहे महफूज पर लिख देगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मगर कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अल्लाह को अकबर। वो जो है शब बारात मनाने वालों, शब बारात तो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की रात है। शब बारात अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाली रात है। अल्लाह को अकबर। मगर आपको फातिहा कराना होगा कि नहीं कराना होगा? बोलिए आप। देखिएगा, मुनीम भाई अपनी तकरीर करें, बहुत बढ़िया मुक़र्रिर हैं ये। मुनीम भाई हमारे बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, बहुत बढ़िया झिटक मटक करते हैं जी। हाँ, वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि आलिम नहीं बने, वरना पता नहीं कितना स्टेज और मैप टूट जाता है। हाँ जी, आपकी तवज्जो है ना थोड़ी सी याद। मगर शब बारात का जो बात है, शब बारात की जो बात है, वो आपको कहाँ से मिलेगी? मदरसे से मिलेगी। बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी? फातिहा ख्वानी अगर आपको कराना फातिहा तो कहाँ से मिलेगा? मदरसे से बच्चा मिलेगा, या आपका जो है मस्जिद का इमाम मिलेगा। हज़रात गिरामी, आप ज़रा देखो, हमें ज़कात निकालनी है, मगर ये बात हमें कहाँ से? अगर मस्जिद को बचाना है तो मदरसे को कायम रखना होगा। मस्जिद को चलाना है, अगर तुम्हें जुमा की नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, अगर मसाइल को जानना है तो मस्जिद से जो है, मस्जिद की हिफाजत कब होगी? जब मदरसे की हिफाजत होगी। इसलिए कि तालीम कहाँ मिलेगा? मदरसे में मिलेगा। तालीम रसूल अल्लाह के घर में मिलेगा। ए मुसलमानों, जब रसूल अल्लाह का घर नहीं रहेगा तो दीन कहाँ से रहेगा? अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही यार, आज मुसलमानों को हो क्या गया है? आज पूछा जाए तो एक लोग कहते मौलाना साहब मेरा 500 का तो रोजाना खर्चा है, मैं सिर्फ 500 का पूड़िया खा के थूक देता हूँ। बोलने वाले तो इस तरह से बोलते हैं मिल्लत इस्लामिया। मगर पूछना चाहता हूँ, आपके जमीन का मैं फैसला लेना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आप 500 नहीं 1000 का पूड़िया खाओ, मगर याद रखो, कभी आपने गौर किया है? ये बताइए, अगर आपके बाप का जनाजा रखा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मस्जिद का इमाम पढ़ाएगा ना? मौलवी साहब पढ़ाएंगे, मौलाना साहब पढ़ाएंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे। अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो आपके बच्चे के पर दम कौन करेगा? इमाम करेगा। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपके पेट के लिए दुआ कौन करेगा? इमाम साहब करेंगे। अगर तेरे खेतियां बर्बाद हो रही है ना, तो तेरी खेती की आबादी के लिए अगर जब तू कहेगा तो मस्जिद में हाथ कौन उठाएगा? इमाम उठाएगा। हज़रात गिरामी, जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, इमामों का कदर कितना करते हो, इन उलमा की कदर कितना करते हो। हद तो ये खत्म हो गई है यार, पैसे की भी हद होती है। ये पैसा पैसा है, आज ये पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मगर याद रखो वो पैसा पैसा नहीं है जिसके बारे में नबी फरमा दिए हैं मुझे वो दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो अबू बकर जैसी दौलत चाहिए, मुझे सिद्दीक़ अकबर जैसी दौलत चाहिए, उस्मान गनी जैसी दौलत चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हजरात ये है, मुझे माफ किया
आलम तो ये है, मेरी कौम का अलमिया ये बन गया है, एक जो है एक अनपढ़ गवार आदमी जिसे कोई मसाइल नहीं पता है, कुरान का एक लफ्ज नहीं है मगर पैसा हो गया है, मस्जिद का इमाम निकल रहा है, हाफिज कुरान निकल रहा है, 300 पारा लेकर सीने में वो हाफिज कुरान चल रहा है, हदीस मुस्तफा लेकर वो आलिम दीन चल रहा है। मगर हाल तो ये है, अगर ये गुजर जाए, ये आलिम खड़ा हो जाता है, ये हाफिज खड़ा हो जाता है, मस्जिद का इमाम खड़ा हो जाता है, लोग समझते हैं कि मेरे बड़े होने की वजह से यही उनका ख्याल होता है। वो समझते हैं कि मैं